رسالت اور نبوت کا دروازہ بند ہے۔ میرے بعد میری نبوت اور رسالت کا فیض میری آل کے ذریعے سلسلہ ولایت سے ملے گا۔ اب جو میرا فیض مجھ سے رسالت کا ہو رہا ہے وہ میری آل سے جو اس کا فیض ہے وہ جاری ہوگا، اس کا ہاتھ تھامنا، اس کا دامن تھامنا، تاکہ تم مصطفیٰ کا دامن تھام سکو۔ اور علی کا ہاتھ کھڑا کر کے اعلان کر دیا کہ مجھ پر نبوت ختم اور علی سے ولایت شروع۔ اور نبوت کے ختم ہوتے ہی علی کے ولایت کا دروازہ کھل گیا۔ حضور خاتم باب نبوت ہوئے اور علی فاتح باب ولایت ہوئے۔ حضور پر نبوت کا دروازہ بند ہوا اور علی سے دروازہ ولایت کا کھلا۔ اب جب ولایت آ گئی تو اس کا دروازہ کھل گیا، کہاں سے؟ علی سے۔ علی سے ولایت شروع۔ ذرا تھوڑا سا آپ توجہ رکھیں تھے بھائی، یہ آپ کے سامنے ایک لڑکا بیٹھا ہے، میری بات کو غور سے سنیے۔ اگر کسی کو کوئی بات میری سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے، جیسے آپ اکثر لوگ بعض کر کہہ دیتے ہیں میری بات سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ پوچھ رہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال علی سے ولایت کا آغاز ہوا اور سیدنا امام مہدی خاتم باب ولایت ہوں گے، اور جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو اس پر ولایت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ علی سے شروع ہوا تھا اور مہدی پہ بند ہو جائے گا۔ یہ ولایت وہاں چلی گئی۔ اب ولایت بھی ان کے گھر کی، شجاعت ان کے گھر کی، دیانت ان کے گھر کی، امانت ان کے گھر کی۔ یار کون سی چیز رہ گئی ہے جو علی کے گھر کی نہ ہو؟ اب اس کے بعد اب شہادتیں، جب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس ولایت کا، نبوت کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ ہی شہادت کا ذکر کیا ہے، شہادتوں کا ذکر کیا۔ شہادتیں بہت ساری ہوئی۔ باب ولایت کا فاتح بھی شہید، علی المرتضیٰ شہید، ولی الثانی امام حسن مجتبیٰ بھی شہید، امام حسین بھی شہید، اور آئے اطہار میں اکثر ائمہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ خاندان جو ولایت ہے نا، اس کا اختتام تقریباً اکثر و بیشتر شہادت پر ختم ہوا۔ تو ایسا کیوں ہے؟ شہادت اور امامت کا جو چولی دامن کا ساتھ ہے، ایسا کیوں ہے کہ شہادت امام کو ہی آتی ہے، امام ہی شہید ہوتا ہے، کوئی اور بھی ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے کہ امامت کبھی باطل سے سمجھوتا نہیں کرتی، امامت باطل کی حق کو نہیں مانتی، امامت اللہ کے دین سے ہٹ کر اپنی زندگی کو نہیں اختیار کرتی، امامت غیر حق کی بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ اس لیے حق کا اس کفر کے ساتھ جھگڑا رہتا ہے جس کی شکل میں امامت کو شہادت کا درجہ نصیب ہوتا ہے۔ حدیث پاک پہ ہے کہ جب سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی تو سیدنا علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل مسند میں بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کو نوٹ کرنا چاہیں تو میں آپ کو حوالہ ساتھ دیتا جا رہا ہوں، قرآن کا بھی اور حدیث کا بھی۔ امام احمد بن حنبل مسند میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے پہلا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے نام اس کا رکھ دیا حمزہ۔ پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا، دوسرا شہزادہ پیدا ہوا تو اس کا نام رکھا میں نے جعفر۔ تاجدار کائنات تشریف لائے، مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لائے، حضور نے مجھے بلایا اور کہا کہ علی میری بات سنو۔ میں ان کے پاس گیا، فرمایا یا رسول اللہ حکم ہو جائے۔ آپ نے کہا انی امرت ان اغیر اسمی ھذا، علی مجھے حکم آیا ہے کہ یہ دو نام میں تبدیل کر دوں۔ اب یہ دیکھ رہے ہو غور کر، علی نے جو نام رکھے تھے وہ مصطفیٰ نے کہا کہ علی انی امرت، تو مجھے حکم آیا۔ کہاں سے حکم آیا ہے؟ اوپر سے حکم آیا ہے، اللہ کے بعد سے حکم آیا ہے کہ یہ دونوں نام کو چینج کر دیں۔ میں نے عرض کیا آقا آپ مالک ہیں، بدل دیں، اللہ و رسول ہو عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، آپ تو کہتے ہیں تبدیل کر دیں۔ اللہ اس سے پھر آپ نے کہا وہ صبح ہوا حسن و حسین،
تو حضور نے حمزہ اور جعفر دونوں نام بدل کر حسن اور حسین رکھ دیے۔ اب میں تاریخ کے حوالے سے اور حدیث کے حوالے سے آپ کو بتا پا رہا ہوں۔ اس تبدیلی نام کو، یہ جو نام کی تبدیلی ہوئی، مختلف کتب حدیث نے رقم کیا ہے۔ حضرت سلمان نے روایت کیا، حضرت سالم نے روایت کیا، اکرمہ نے روایت کیا، حضرت جعفر بن محمد نے روایت کیا، اور بہت سی حدیث کتب جو ہیں ان میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے یہ کہہ کر نام بدلے کہ مجھے اوپر سے حکم آیا ہے پھر ان کے نام میں تبدیل کر دیں۔ تو بات یہ ہوئی، تو اس کا مطلب آپ سمجھیں غور سے، ذرا مطلب اور اس کے جو شان ہے اس کی لطافت کو سمجھیں کہ آپ کی حسن اور حسین کی ولادت کے ساتھ ہی حسن حسین کا معاملہ زمینی نہ رہا۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ زمین سے کٹ گئے تھے، آپ کے زمینی نام رکھنے کی اجازت نہ دی گئی، آپ کے ناموں کا بھی حق نے بھیجا رسول پر وہی اللہ کے ساتھ وہ رشتہ اور واسطہ دیکھیں کہ ان کے نام بھی زمینی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ تو ادھر سے معاملہ ہوا۔ اور حسین کو دنیا کے پیمانوں پر تولنے والوں، حسین کا تو نام بھی آسمانوں سے بھیجا گیا ہے، اس کے نام کی شان دیکھو، اس کی عزت کی شان تو آج کی بات ہے نا رہی۔ اور پھر آگے چلیں، اور حیرت تو بنتا ہے، حیرت پر ڈالنے والی بات۔ اب عمران بن سلیمان روایت کرتے ہیں، الحسن والحسین اسماء من اسماء اہل جنہ، یہ حسن اور حسین کے نام جنت سے آئے، لم یکون فی الجاہلیہ، اور ان کے آنے سے قبل زمانہ جاہلیت میں جو 600-700 سال کا عرصہ محیط ہے عرب کی تاریخ میں، یہ آپ کے ناموں سے پہلے کسی کا نام حسن اور حسین نہیں تھا۔ یہ پہلے نام ہیں جو اللہ نے تبدیل کر کے بھیجے۔ جیسا نام کی عظمت کو دیکھو یار، تو ان کا جو مرتبہ ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اس طرح آپ کے تمام نام جو الحسن والحسین و اسماء اہل جنہ، یہ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں الحسن والحسین ہو اسماء من اسماء اہل جنہ، آپ کہتے ہیں حسین کے نام بھی دنیا کے نام نہیں ہیں، اللہ نے بھیجے ہیں، جنت سے بھیجے ہیں۔ اب جنت سے بھیجے ہیں تو پھر کیا یہ نام جنت سے جو نام آئے ہیں، جنت میں کسی کا نام یہ پہلے تھا جو اللہ نے بھیجا ہے؟ یعنی دنیا میں تو کسی کا نام نہیں تھا نا۔ اب جنت میں آپ نے کہا جنت سے آئے ہیں، تو جنت میں یا رسول اللہ، جنت میں یہ نام پہلے کس کا تھا جس کو حسن اور حسین کے لیے بھیجا گیا؟ آپ نے فرمایا کسی کا نہیں تھا۔ ارے نہ دنیا میں کسی کا نام تھا، نہ جنت میں کسی کا نام تھا۔ حوریں بھی رہتی تھی، غلمان بھی رہتے تھے، ملائکہ بھی تھے، مگر جنت کے ناموں میں سے تو اہل جنت میں پہلے کسی کا حسن حسین نام نہیں تھا۔ نہ دنیا میں پہلے کسی کا حسن حسین نام تھا، نہ جنت والوں میں سے کسی کا نام حسن حسین تھا۔ اللہ نے کتنے سیگا راز میں رکھا ہوا تھا اپنے محبوب کے محبوب کا نام، محبوب کے محبوب کی چاہت کو کتنا چاہت اور عزیز کر کے رکھا ہوا تھا۔ بلکہ فرمایا اللہ نے ان دو ناموں کو اپنے حسن کے پردوں میں چھپا رکھا تھا۔ جنت میں بھی کسی کا نام نہیں تھا، اللہ کے حسن کے پردوں میں چھپے ہوئے یہ دو نام عطا کیے۔ جب ان کی ولادت کا وقت آیا تو تاجدار کائنات کو یہ دو نام بھیجے گئے، اپنے حسن کے پردوں میں سے دو نام نکالے اور مصطفیٰ کو وحی کر دیے، اور حسن اور حسین دونوں شہزادوں کو عطا کر دیے۔ نہ جنت میں کسی کا نام پہلے تھا، نہ دنیا میں کسی کا نام پہلے تھا، اللہ نے اپنے حسن کے پردوں میں چھپائے ہوئے نام جو حسن حسین کے لیے موقوف رکھے تھے، اللہ نے نبی پر وحی کر کے وہ ناموں کو عطا فرمائے۔ اب جہاں ناموں کا بات آ رہی ہے تو ذرا تھوڑا سا اور حوالہ ہو۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی محمد، اس سے قبل اللہ کا نام آپ پڑھتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میں جب کچھ بھی نہیں تھا، کنت کنزا مخفیا، تو میں ایک مخفی خزانہ تھا، کچھ نہیں تھا، کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ مجھے چاہت ہوئی کہ میں جانا جاؤں، میرے خیال آیا میرا کہ میں میری ذات جانی جائے، لوگ مجھے جانے پہچانے، تو جانے کی چاہت ہوئی۔
تو وہ مخفی خزانہ کس کا تھا؟ اس مخفی خزانے میں کیا تھا؟ وہ حسن کا خزانہ تھا، وہ خزانہ حسن تھا جو کنز مخفی تھا۔ تو اللہ نے کہا میرا یہ حسن، اس حسن کو میں دیکھوں، اس حسن کو میں پردہ سے نکال کے اس پر تجلی کروں۔ تو میں نے چاہا کہ میرے حسن کو جانا جائے، فَخَلَقْتُ خَلْقًا، تو جب میرا یہ ارادہ ہوا تو میں نے کائنات کو خلق کر دیا، کائنات کو بنا دیا۔ تو اور پہلی خلق جس نے خدا کی معرفت لی، جو اس کے امر کن کا نقش اول تھا، اور اس کی توجہ اور چاہت کا جو پہلا مرکز بنا، وہ خلق اول مصطفیٰ تھی۔ وہ سب سے پہلی خلق مصطفیٰ تھی۔ اب مصطفیٰ نے خدا کی حمد کی۔ کیا ہوا؟ مصطفیٰ نے کیا کیا؟ اللہ کی خدا کی حمد کی، تعریف کی۔ جب اللہ کی حمد کی تو مصطفیٰ کی حمد کرنے کی وجہ سے اللہ محمود بن گیا۔ محمود کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، محمود کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے۔ تو چونکہ مصطفیٰ نے اللہ کی تعریف کی تو اللہ محمود بن گیا، اور چونکہ حمد کرنے والی مخلوق تھی یعنی مصطفیٰ تھے، لہذا اللہ خالق تھا، مخلوق نے خالق کی تعریف کی تو خالق محمود ہو گیا۔ اب پھر جب وہ محمود ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو یہ جو اپنا اس کا عاشق تھا، جو حمد کرنے والا تھا، وہ بڑا پیارا لگا۔ پھر اللہ کو پیارا لگا کہ مصطفیٰ نے میری حمد کی، میری تعریف کی، اللہ کو پیارا لگا۔ اللہ نے چاہا اب میں اپنے اس حامد کی تعریف کروں۔ پھر اللہ نے اپنے اس حامد یعنی مصطفیٰ کی تعریف کی تو محمد ہو گیا۔ محمد کا معنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، محمود کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے۔ تو اگر مخلوق اللہ کی تعریف کرے تو وہ ادنا ہے، اور اللہ اگر کسی مخلوق کی تعریف کرے تو وہ اعلیٰ ہے۔ لہذا جب مخلوق نے اللہ کی تعریف کی تو محمود ہوا، اور جب محمود نے مخلوق کی تعریف کی تو وہ محمد بن گیا، مصطفیٰ محمد ہو گیا۔ اب یہ جو نام تھے دونوں، فرمایا محبوب پردہ حمد کا تھا۔ پردہ کون سا تھا؟ حمد کا تھا۔ میں محمود ہوں اور تیرے نام محمد کو اپنے نام محمود سے نکالا، حمد کے پردوں سے نکالا۔ اللہ نے مصطفیٰ کا نام، محمد کا نام کہاں سے نکالا؟ حمد کے پردوں میں سے۔ کہاں سے نکالا؟ بولو یار، زور سے آواز دو نا، کلاس سے سمجھ لیں۔ اللہ نے مصطفیٰ کا نام کون سے پردوں میں سے نکالا؟ حمد کے پردوں میں سے نکالا۔ اور بتائے حسین کے نام کہاں سے نکالے؟ حسن کے پردوں میں سے نکالے۔ ارے حمد کا پردہ بھی اسی کا تھا اور حسن کا پردہ بھی اسی کا تھا۔ وہی اللہ ہے، وہی محمود ہے، وہی اقرار ہے۔ یہ مصطفیٰ کا نام بھی اسی کے پردے سے اور حسنین کا نام بھی اسی کے پردے سے، وہ حسن کے پردے سے، یہ حمد کے پردے سے۔ ٹھیک؟ تو حسن بھی اسی کا پردہ اور حمد بھی اسی کا پردہ ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ پاک اپنے عرش پر دائیں جانب کرسی بٹھائیں گے، اور شفاعت کے معاملے میں حضور کو اس پر بٹھائیں گے، بٹھا کے پوچھیں گے بتائیں یہ کون سا مقام ہے؟ بڑے لاڈ سے، بڑے پیار سے پوچھیں گے محبوب سے، بٹھا کر ہو جائے بتائیں یہ کون سا مقام ہے؟ کہیں گے احمد بھی پہلے تھا، احمد بھی زمین پر تھا، محمد بھی پہلے تھا، آج یہ مقام محمود بھی عطا کر دیا، جاؤ اپنا مقام بھی مجھ کو دے دیا۔ اب تو خوش ہو نا، زمین پر تو محمد تھے، تم احمد تھے، آج قیامت کے دن اپنے ساتھ بٹھا کے مقام محمود بھی تیرے سپرد کر دیا ہے۔ اب اور کیا چاہیے میرے محبوب؟ تو مصطفیٰ کی، خدا کی چاہت مصطفیٰ ہے۔ پیچھے آ جائیں، خدا کی چاہت مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ کی چاہت بتایا ہے میں نے، ذہن میں رکھنی ہے بات ہے۔ مجھے مصطفیٰ کی چاہت کی قسم،
مصطفیٰ کی عظمت کی قسم، مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کی قسم، مصطفیٰ کی خدا کی چاہت مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ کی چاہت حسنین۔ یہ اللہ کی دوہری چاہت ہے، حسنین اللہ کی دوہری چاہت ہے۔ ایک آپ کا بیٹا ہوتا ہے، بیٹے سے باپ کو پیار ہوتا ہے، چاہت ہوتی ہے نا۔ اب بیٹے کا بیٹا ہو جائے، اس بیٹے کا آگے بیٹا ہو، وہ باپ کو اس سے بھی دگنا اچھا لگتا ہے، دوہری چاہت کا مالک ہوتا ہے، وہ دوہری چاہت ہے۔ تو حسنین کیا ہیں؟ اللہ کی دوہری چاہت ہے، کیونکہ خدا کی چاہت مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ کی چاہت حسین ہے، یہ دوہری چاہت ہے۔ لہذا اس چاہت کو، جو خدا کی چاہت کو اذیت دے وہ کافر ہو جاتا ہے، جو خدا کی چاہت کو اذیت دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور حسین تو خدا کی دوہری چاہت ہے، تو مصطفیٰ کی چاہت اور حسین مصطفیٰ کی چاہت، تو جو حسین کو اذیت دے وہ بھلا مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ یا کہ وہ اللہ کی دوہری چاہت کو اذیت دے گا اور پھر یہ کہے کہ وہ مسلمان ہوں، پر یہ تو عجیب فلسفہ ہے اس کا، وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن جب جنت سج جائے گی، مولوی صاحب اٹھ کے بیٹھو، آنکھوں پر پانی ڈالو، ذہن پر بھی پانی ڈالو معذرت کے ساتھ۔ جب قیامت کے دن جنت کو سجا دیا جائے گا، مکمل راستہ کر دی جائے گی کہ اب جنتیوں نے آنا ہے، جنت سج جائے گی، خدا کی عزت کی قسم جنت کا حسن بھی حسن اور حسین ہوں گے، جنت کا حسن بھی حسن اور حسین ہوں گے۔ اب بات کہاں سے کر رہا ہوں؟ حدیث طبرانی سے بات کر رہا ہوں، امام عسقلانی سے بات کر رہا ہوں، حبیب بغدادی کی بات کر رہا ہوں، ابن حجر بکی کی بات کر رہا ہوں، عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں۔ یہ میں ساری حدیثیں بتا رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا۔ جنت کا حسن بھی حسن اور حسین ہوں گے۔ اور کیسے؟ جب جنت سج جائے گی نا تو سارے اہل جنت جنت پہ چلے جائیں گے۔ اس وقت جنت عرض کرے گی اللہ سے، باری تعالیٰ اب میں سج گئی ہوں، اب میں خوبصورت ہو گئی ہوں، تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا نا، اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تو سج جائے گی تو اے جنت تجھے 2 ستونوں کے ساتھ حسین کر دوں گا، تجھے 2 ستون ایسے عطا کروں گا کہ تو حسین نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ یا کہ آپ کو مجھے ستون عطا کر دے، تیرا وعدہ ہے پورا کر دے، جس سے میرا حسن دوبارہ ہو جائے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اور جن ستونوں سے تیرے حسن کو دوبارہ کیا، ایک ستون حسن ہے، دوسرا ستون حسین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو جنت کا حسن حسن اور حسین ہوں گے۔ ایک روایت میں امام طبرانی روایت کرتے ہیں، ایک روز جنت اور دوزخ میں مقابلہ ہو گیا۔ جنت اور دوزخ، یہ حدیث کی بات ہے، میں نہیں کر رہا بات، یہ ہماری مسلم حدیثوں کی بات ہو رہی ہے۔ بتا دیا میں نے آپ کو، طبرانی میں المعجم میں اور عسقلانی نے ابو ظہبی میں روایت کیا کہ ایک دفعہ جنت اور دوزخ میں مقابلہ ہوا۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جنت اور دوزخ میں مکالمہ ہوا۔ جنت نے کہا دوزخ سے انا خیر منکم، جنت کہتی دوزخ سے میں تم سے زیادہ بہتر ہوں، میں اچھی ہوں تم سے۔ دوزخ نے کہا نہیں، انا خیر منکم، میں تم سے بہتر ہوں۔ دوزخ نے کہا جنت تم مجھ سے بہتر نہیں ہے، میں تو اس سے اچھا ہوں۔ جنت نے پوچھا تو کیسے بہتر ہے؟ دوزخ نے کہا کل جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں، جوابرہ ہیں، جو آمر ہیں، جو ڈکٹیٹر ہیں، وہ سارے کے سارے میرے پاس ہیں، تمام نمرود اور فرعون میرے پاس ہیں، تو میں تم سے بڑا ہوں نا، تم مجھ سے کیسے بڑی؟ اب میں آدم۔ دوزخ نے جب یہ بات سنی تو جنت بیچاری خاموش ہو گئی، چپ کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے جنت کو وحی کی، ارے جنت چپ نہ کر، خاموش نہ رہ، لاجواب نہ ہونا، اس دوزخ کو جواب دے۔
کہ تیرے پاس بدبخت جواہرہ ہیں، جو سلطان اور بادشاہ ہیں وہ سارے بدبخت ہیں، ساری تاریخ کے انسانی بادشاہ اور جھوٹے سلاطین اور جابر عامر، جن سے تو تیری بدبختی ہی بڑھے گی۔ میری خوش بختی، میرا حسن جمال، میری قوت و کمال، عظمت و جلال اور بزرگی اور برتری کے لیے صرف حسن اور حسین ہی کافی ہے۔ تو جنت حسن اور حسین کے نام پر فخر کرتی ہے۔ اب جنت کے وہ مالک ہیں، آپ دیکھیں نا، جو مالک ہوتا ہے نا وہ کسی پر خوش ہو جائے تو وہ دے دے، ناراض ہو جائے تو نہ دے۔ اب امام بیہقی سنن کبریٰ میں بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ہم حالت نماز میں دیکھا کہ دونوں شہزادے، حضور کی امامت ہے، حضور امام ہیں، صحابی مقتدی جماعت ہو رہی، امام بیہقی اور سنن کبریٰ میں بیان ہے۔ تو وہ دونوں شہزادے آئے، حسن اور حسین، اور سجدے کی حالت میں تاجدار کائنات کے قدوں پر ڈر گئے۔ اب وہ سجدے پہ کہیں آپ قدوں پر ڈر کے کھیل، اب کھیل رہے، سجدہ طویل ہوتا جا رہا، سجدہ طویل ہوتا جا رہا۔ جب ان کا دل کیا وہ اترے تو پھر اپنی مسجد سے آئے اور پھر دوبارہ جب سجدہ ہوا پھر کر کے بیٹھ گئے، کبھی گود میں کبھی سجدے پر، کندھوں پر، یہ معاملہ چلتا رہا۔ اور یہ دیکھو اللہ کی نماز ہو رہی ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں آیا، سجدہ طویل ہو سجدہ کم ہو، بیٹھتے وقت گود میں بیٹھے ہوں اور سجدے کے وقت کندھوں پر بیٹھے ہوں، حسنین بیٹھے ہوں، تو اللہ نے رسول کو کہا کہ ان کو خوش کر دو اگر مجھے کرنا ہے۔ کس طرح کچھ لوگ ایسے تھے جو نئے آئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، کہ یہ شہزادے آپ سجدے میں جاتے ہیں، گدے پر چڑھ جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اشارہ سے ان کو منع کرنے کی کوشش کی، بچوں ایسا نہ کرو، نماز ہے، اللہ کی نماز ہو رہی ہے، تو منع کیا۔ تو جیسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا میری نماز میں، میرے سجدوں میں حسن اور حسین میری پشت پر کریں یا میری گود میں بیٹھیں، انہیں کوئی منع نہ کرے۔ دعوہما بی ابی و امی، انہیں چھوڑ رکھا کرو، حسن اور حسین پر میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان۔ ماں باپ قربان کر کے بات کرتے ہیں، خبردار کوئی ان کو بات کرے۔ اور یہ کلمہ، ماں اور باپ کی قربان ہونے والا کلمہ، تمام صحابہ کی زبان اپنے نبی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی سے جب بات کرتے تھے تو شروع کرتے تھے یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں بھی قربان، ہمارے باپ بھی قربان، ہمارا یہ مسئلہ کیسے ہے؟ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ یہ حسن حسین کو کوئی منع نہ کرے، چاہے یہ میری گود میں بیٹھیں، چاہے میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں، کیونکہ اس پر میرے ماں بھی قربان، میرے باپ بھی قربان، یہ تو میں ان کو کہنے والا کون ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ نبی جس کو ہر کوئی بی ابھی و امی کہے، وہ نبی کہے کہ اے حسنین تجھ پر میری ماں باپ قربان ہوں، تو یہ عظمت حسین کا عالم آپ کے سامنے۔ اور ایک دفعہ اور ایک حدیث ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ خدا کی قسم، صحابہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے سنا حضور فاطمہ تو زہرا سے بات کر رہے تھے، اپنی بیٹی سے بات کر رہے تھے، ابھی و امی یا فاطمہ، بیٹی فاطمہ میرا باپ تجھ پر قربان، میری ماں تجھ پر قربان، یہ کہہ کر بات کر رہے تھے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا سے بات کرنے سے پہلے یہ کہا کہ بیٹی فاطمہ مجھ پر تیری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان۔ آج یہ حدیث بزار المسند میں لکھا ہوا ہے، سیدنا عمر فاروق روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا آقا مدینے کی گلیوں میں چل رہے، تو آقا نے دونوں کندھوں پر حسن اور حسین کو بٹھایا ہوا ہے، ایک کندھے پر حسن کو، ایک کندھے پر حسین کو بٹھایا ہوا، اور گلی میں چل رہے۔ اب محبت رسول کا جو منظر دیکھیں، آج بھی
اس بڑے دنیا میں بھی، اس بڑے عالم میں بھی کوئی ایسا باپ دکھا دیں۔ گھر میں تو بچوں کے نام لڑاتا ہوگا، بازار میں کون سا باپ ہے جو گھوڑا بھر کے شہزادوں کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے نکلتا ہے؟ یہ رسول کی محبت کا عالم ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہیں اور ایک کندھے پر حسن ہے، ایک کندھے پر حسین۔ عمر فاروق فرماتے ہیں، آپ نے دیکھا تو کہا شہزادوں مبارک ہو تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ صحابہ نے کہا شہزادوں مبارک ہو تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ حضور نے جواب دیا عمر سواروں کو دیکھ رہے ہو، سواری کو دیکھ رہے ہو، سوار کو دیکھو وہ کتنے اچھے ہیں۔ تم میری بات کرتے ہو میرے اوپر سوار ہونے والے کتنے اچھے ہیں، مجھے مبارکباد دو، یہ میرے لیے باعث افتخار ہے۔ ایک صحابی اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ ہم کسی ضرورت کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ اپنی چادر کمری میں کوئی ایسی چیز لپیٹ رکھی تھی آپ نے جو ان کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو جب میں ضرورت سے فارغ ہوا تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ چادر میں کمری میں کیا ہے، کچھ لگتا ہے اس میں ہے چھپایا ہوا۔ اب آپ نے کمری کھولی، فَكَشَفَهُ إِلَىٰ حَسَنَ حُسَيْنَ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، پھر جب آپ نے وہ چادر کو کھولا تو ایک گلے پر حسن ایک گلے پر حسین کو بٹھایا ہوا تھا، خوش ہو کر بیٹھ رہے مسکرا رہے۔ یار محبت رسول کا عالم تو دیکھو، اس نواسے کو شہید کرتے ہو، اس نواسے کی پورے خاندان کو میدان کربلا میں لے جا کر اپنی جھوٹی ادا کی بھیٹ چڑھاتے ہو، پھر اپنے آپ کو اسلام کا علمبردار بھی کہتے ہو۔ فرمایا یہ میرے حسن اور حسین، یہ کہہ کر آپ نے دعا کی، اس کو صحابی کو بتا دیا کہ یہ کون ہے، یہ میرے حسن و حسین۔ پھر دعا کرتے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے اور میرے نواسے ہیں، اے اللہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اپنی محبت کی انتہا کر دی، اے اللہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اللہ تو بھی محبت کر، اور اس سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرے، یا اللہ ان سے بھی محبت کر، اور جو ان سے کی کرنا ہے اللہ کا نام رہ کے بتا دیں کچھ رکھنا۔ تو محبت کا یہ عالم ہے کہ جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اب میں تاریخ بغداد میں جاتا ہوں، خطیب بغدادی کا روایت بیان کرتا ہوں۔ بھائی میں نے آج کلام پورا کرنا ہے، آپ توجہ سے بیٹھیں۔ میں نے جب ٹائم دیا ہوتا ہے میرے پاس ٹائم جو پیریڈ ہے وہ ٹائم کے مطابق ہے، آپ لیٹ آتے ہیں اس میں میرا قصور نہیں۔ آج کی مجلس کو میں برخاست نہیں کر سکتا جب تک میں اپنی چھوٹی سی جو لیکچر ہے اس کو مکمل نہ کر پاؤں۔ خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں تاریخ بغداد میں کہ آقا کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ کی گود میں دو شہزادے بیٹھے ہوئے تھے، دائیں طرف امام حسین بیٹھے تھے اور بائیں طرف آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ دونوں شہزادے بیٹھے ہیں، آپ کھیل رہے ہیں۔ تو جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ رب العزت نے آپ کی طرف سلام بھیجا ہے۔ آقا نے جواب دیا اور اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ یہ دونوں شہزادے اکٹھے آپ کے پاس نہیں رہ سکتے، لہذا ایک آپ رکھ لیں ایک میرے حوالے کر دیں، ایک کو ایک پر فدیہ کر لیں، یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، اللہ نے فرمایا ہے۔ تو آپ پر چھوڑا ہے آپ کون سا شہزادہ رکھتے ہیں، کون سا مولا کے سپرد کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھا تو چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے۔ شہزادہ تھا نا، بیٹا تھا۔ اور پھر سیدنا جناب حسین کو دیکھا، پھر آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس کے بعد ٹھنڈی آہ بھر کر فرمانے لگے جبرائیل اگر میں تمہیں ابراہیم دیتا ہوں
تو تنہا میں ہی رہوں گا ابراہیم کے لیے۔ میں اگر ابراہیم تیرے سپرد کرتا ہوں نا تو ابراہیم کے جانے کے فراق میں، درد میں، دکھ میں میں رہوں گا، اور اگر حسین دیتا ہوں تو میں تو رہوں گا ہی، اب میری فاطمہ بھی ہے، میں فاطمہ کا رونا نہیں دیکھ سکتا۔ ابراہیم میں اپنا رونا تک وارا کر سکتا ہوں، فاطمہ کا رونا نہیں دے سکتا، لہذا میں تجھے ابراہیم تیرے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، حسین کرتا ہوں۔ حسین کو رکھ دیا، اور اس واقعے کے 3 دن کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اور تاریخ اساطیر میں ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں، ایک دن میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، امام علی وقار کی گود میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے، آپ کی چشمان مقدس سے آنسو جاری تھے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ نے فرمایا ام سلمہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے، اور انہوں نے آ کر خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی امت کے لوگ آپ کے بعد آپ کے بیٹے حسین کو شہید کر دیں گے۔ مجھے جبرائیل نے خبر دی ام سلمہ کہ آپ کا یہ پیارا شہزادہ آپ کے بعد سرزمین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ پھر جبرائیل نے مجھے اس میدان سے سرخ مٹی لا کر دی، اور مٹی ہاتھوں میں لیے بیٹھے تھے، کہہ رہے تھے یہ مٹی مقتل حسین کی مٹی ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں آقا نے وہ مٹی مجھے دی اور فرمایا ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھنا، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا حسین آج شہید ہو گیا۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے وہ مٹی سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، زمانہ گزر گیا، 40 50 55 سال گزر گئے، روز اٹھ اس مٹی کی شیشی والی مٹی کو دیکھتی تھی۔ زمانہ گزرا، حسین قافلہ اہل بیت لے کر عراق کی طرف جاتے ہیں، کسی کو کچھ خبر نہیں کہ کیا بیت چکا، اس دنیا میں کیا بیت چکا۔ اچانک میری خواب میں آقا سے ملاقات ہوتی ہے، میں نے آپ کو دیکھا، قال حدثنی سلمہ، قال ما یبکی کا، قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاری فی المنام بالا راسی و حیت التراب، فقلت ما لک یا رسول اللہ، میں نے رسول کو خواب میں دیکھا، پریشان حال ہے، آپ کے سر اقدس پر داڑھی پر مٹی پڑی ہوئی ہے، گرد آلود ہے۔ پوچھا ما لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کیا مسئلہ ہے، آپ اس پر پریشان ہیں؟ قال شہید تو قتل الحسین، فرمایا ام سلمہ میں حسین کے مقتل سے آ آج میں نے حسین کا قتل دیکھا ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی، دوڑ کر شیشے کی مٹی کو اٹھایا، دیکھا سرخ ہو چکی تھی، تو مصطفیٰ کے بیٹے شہید ہو گئے اور جام شہادت نوش کر دیا۔ اب شہادت کے لیے تھوڑا سا بیٹر دیں گا، زیادہ واقعات نہ بیان ہو سکتے ہیں نہ کر سکتا ہوں، میں نے پہلے عرض کی تھی، لیکن بس تھوڑا سا حاضری دے دیں۔ 10 محرم الحرام شہادت حسین کے بارے میں چند باتیں آپ نے جانوں کا نذرانہ دینا شروع کر دیا، ایک ایک کر کے سب شہید ہوتے گئے۔ اب کوئی نہیں تو محمد علوی کے نواسے پر نثار ہونے کے لیے آگے بڑھتا، اب میدان میں سوائے حسین کے کوئی مرد نہیں رہ گیا، یا بیمار بیٹے کے۔ فاطمہ کا لال، صابروں کا شہنشاہ، شہیدوں کا امام، دوش رسول کا سوار، امام مظلوم حسین ابن حیدر قرار اکیلا رہ گیا ہے، قہر و غضب کی گرمی پڑ رہی ہے، علی اکبر بھی جا چکا، قاسم بھی شہید ہو چکا، عباس علمدار بھی جام شہادت نوش کر چکے، اب تو اور محمد جیسا کوئی بچہ بھی نہیں جو آگے بڑھ کر امام مظلوم کو تلوار ہی پکڑا دیتا۔ شمر کی آواز آتی ہے، حسین آگے بڑھو، اب کس کا انتظار ہے، کون سے سہارے تلاش کر رہے ہیں؟ امام مظلوم نے شمر کی مکروہ گفتگو سنی تو خون کھول اٹھا، آپ نے میدان کی طرف گھوڑے کا رخ کیا،
پیچھے مڑ کے دیکھ کر اہل بیت کے خیموں کو اداس نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا خدا حافظ۔ جیسے ہی امام حسین نے گھوڑے کو موڑا، بستے کے پیچھے دبی دبی آواز آئی، چیخ نکلی، یا امام رک جائے۔ یہ آواز جناب شہربانوں کی تھی۔ جناب امام نے فرمایا غریب الوطن کو کسی نئے امتحان میں نہ ڈالنا، میں تم سب کو خدا کی سپرد کرتا ہوں، صبر کی تلقین کرتا ہوں۔ ایسی حالت پہ اپنی ہمشیر کا سامنا نہیں کر سکتا، میرا اسے سلام کہہ دینا۔ جناب شہربانوں کا کلیجہ اونٹ کو آ گیا۔ عرض کیا سرکار گھوڑے سے اتر کر ذرا میری بات تو سن لیں، آپ کو خاتون قیامت کا واسطہ ہے۔ امام گھوڑے سے اترے، بی بی شہربانوں کو ان کو بیمار بیٹے سید سجاد کے پاس لے گئے۔ سید سجاد پہلے تو بیمار پہلے ہی تھے، مگر جب سے علی اکبر کا لاشا دیکھا تھا تو کلیجہ خون ہو کر رہ گیا تھا، جسم انگارہ بن گیا تھا۔ امام مظلوم نے بیمار بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا، جلتی ہوئے جسم پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا یہ بابا سے آخری ملاقات ہے۔ آپ بیمار بیٹے آمد کے سر پر ہاتھ پھیر کر اٹھے تو وہاں کچھ اور ہی منظر تھا۔ جناب سیدہ زینب کے سر سے چادر اتری ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، نظر پچھائی ہوئی ہے، آنسوؤں کے دو موٹے موٹے قطرے پلکوں پر تیر رہے ہیں۔ جناب شہربانوں کا رنگ اس طرح زرد ہو چکا جیسے خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہ ہو۔ جناب ام لیلہ کے سامنے سکینہ بے ہوش پڑی ہے تو صحابیوں کا امام بھی یہ منظر دیکھ کر تڑپ کر رہ گیا، حوصلہ کر کے آگے بڑھا، بہن کی گری ہوئی ردا کو اس کے سر پہ رکھا اور علی کی بیٹی کا سر ڈھانپ دیا۔ جناب سکینہ کو گود میں دیا، علی اکبر کے خون سے جتنے ہوئے چہرے کو اپنے عوامے سے صاف کیا۔ بے ہوش سکینہ کو فرمایا سکینہ ہوش میں آؤ۔ پھر ساری عمر اپنے بابا کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس جاؤ گی۔ بیٹی سکینہ اٹھو، آخری ملاقات کر دو۔ سکینہ نے آنکھیں کھولی، خود کو بابا کی گود میں دیکھا تو لپٹ گئی۔ 3 دن کی پیاسی بن گئی، 3 دن کے پیاسے بابا سے گلے مل گئی۔ امام نے کہا بیٹی مجھے دشمن پکار رہا ہے، شہادت میری منتظر ہے اور میری خواہش تھی کہ تجھے آخری بار گلے لگا دوں۔ افسوس کہ تھوڑی دیر بعد تم یتیم ہو جاؤ گی، مگر صابرہ بن کے رہے گا، تو حسین کی بیٹی ہے۔ سکینہ نے داغ یتیمی کو سر پہ دیکھا، ابا کے پاؤں سے لپٹ کر اور ہاتھ جوڑ جوڑ کے عرض کرتی ہے بابا سارا گھر اجڑ چکا، اب آپ تو نہ جائیں، آپ چلے گئے تو ماں بابا کس کو کہوں گی، مجھے بیٹی کون کہے گا، بابا میں کس کے سینے سے لپٹ کر سو گی۔ بچی کی فریاد سنی تو جناب علی مقام کا دل بھر آیا، شفقت بدری کا سرچشمہ ارواح ہوا۔ صبر کرنا تھا، صبر کیا، اگر صبر کا دامن چھوڑ دیتے تو اب بھی اطاعت یزید کر کے زندگی بچا سکتے تھے۔ امام مظلوم خیمے سے نکلنے لگے تو جناب زینب کی حالت بدل گئی، درد و غم میں ڈوب ہی امام مظلوم کی ہمشیر پر دختر علی کا روپ آ گیا، اب صبر و استقامت کا پیکر بن چکی تھی۔ آپ نے فرمایا میں آپ کو خود شہادت کا دولہا بناؤں گی۔ جناب زینب نے جناب رسول کریم کا عمامہ اپنے دوپٹے سے صاف کر کے بھائی کے سر پر رکھا، قبائے رسول پہنائی، جناب جعفر طیار کا نیزہ اور جناب سید الشہداء امیر حمزہ کی ڈھال پشت انور پر سلائی، بھیا حسن کی زرہ پہنا کر ہاتھوں میں ذوالفقار حیدری تھما کر عرض کی اے ناموس رسالت کے محافظ باہر چلو تاکہ میں آپ کی رکاب تھام پر آپ کو گھوڑے پر سوار کروں۔ نانا مصطفیٰ معراج کو گئے تھے تو آپ کے گھوڑے کی رکاب جبرائیل نے تھامی تھی، ابا جان جنگ کو جاتے تھے تو ان کی رکابیں آپ اور بھیا حسن پکڑتے تھے۔
علی اکبر جنگ کو جانے لگے تو رکاب علمدار نے پکڑی تھی. اب تو اہل بیت کا کوئی مرد بھی موجود نہیں جو اس فریضہ کو ادا کرے. تو آج اس فریضہ کو علی کی بیٹی ادا کرے گی. امام حسین نے فرمایا بہن آپ کا یہ فرمان میں نہیں مان سکتا. حسین کی غیرت کے گوارا نہیں کر سکتی کہ اس کی زندگی میں اس کے ہمشیر پردے سے باہر نکلے. پھر خیمے سے باہر آئے اور گھوڑے پر سوار ہو گئے. آپ نے گھوڑے کو چلانا چاہا مگر وہ چل نہیں رہا تھا. آپ نے بار بار چلانا چاہا لیکن گھوڑا نیچے زمین کی طرف دیکھ رہا تھا مگر چل نہیں رہا تھا. امام نے نیچے زمین کی طرف نگاہ کی تو دیکھا جناب سکینہ گھوڑے کے پاؤں میں لپٹی ہوئی. گھوڑے کو جانے سے روک دی. میرے بابا کو میدان میں نہ دیتا. آپ نے فرمایا بیٹی بعد کے دل پر چھریاں مت چلاؤ. سکینہ میں تمہارے دل میں لگی ہوئی آگ کے شعلے دیکھ رہا ہوں مگر کیا کروں مجھے فرض پکار رہا ہے. صبر کرو سکینہ. اور پھر گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی طرف نکلے. جناب فاطمہ کی بہوؤں نے اپنا اجلتا ہو سہاگ کس طرح دیکھا ہوگا یہ منظر بیان نہیں ہو سکتا. اب وقت کی کمی کے باعث میں پھر اس کو شارٹ کرتا ہوں. پھر آپ کے لیے میں شارٹ کرتا ہوں لیکن میں دل تو نہیں چاہتا اس کو شارٹ کروں. شارٹ کرتے کرتے آخر میں یہی بات عرض کروں گا کہ قتل حسین اصل میں برگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حسین میدان جنگ میں شہید ہو گئے. اسیران کربلا کا قافلہ شام جا رہا ہے. راستے میں یزیدی فوج نے پانی لینے کے لیے پڑاؤ کیا. قافلہ رکا. عالی مقام سیدنا امام حسن کی پیاری رخت جگر سکینہ چھوٹی سی معصوم شہزادی دھوپ میں صحرا میں ایک چھوٹی سی جھاڑی دیکھی. اس کے نیچے تھوڑا سا سایہ تھا. اس سائے کے نیچے مٹی کا سرہانہ بنا کر لیتی ہے. سیدہ سکینہ کی آنکھ لگ جاتی ہے. اسی اسباب میں قافلے میں پانی آ جاتا ہے. قافلہ چل پڑتا ہے. ابھی تھوڑی ہی دور قافلہ چلا تھا کہ یزیدیت کی آواز دے دی. قافلہ چل پڑا لیکن خبر نہ تھی کہ سیدہ سکینہ اونٹ کے کچاوے میں موجود نہیں ہے. سیدہ کو وہاں سوتا ہوا چھوڑ کر قافلہ چل پڑا. ابھی تھوڑی دوری کیسے کہ جس شخص کے ہاتھ میں نیزہ تھا جس نیزے پر امام مظلوم کا سر ٹانگا ہوا تھا وہ نیزہ اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور زمین کے اندر گڑ گیا اور نیزے کو اکھاڑنے کی کوشش کرتے رہے لیکن ناسور. کچھ لوگوں کو اور بلایا, بڑی کوشش کی لیکن نیزہ نہیں اٹھ رہا تھا. سب لوگ کو یزیدی مل کے امام زین العابدین کے پاس جاتے ہیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کے بابا آگے نہیں چل رہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آپ پھپھو زینب کے پاس تشریف لے گئے کہ پھوپھی اماں ایسے کریں اپنے شہزادوں اور معصوم شہزادیوں کو ذرا یہ نہ دیں. کوئی کام نہ تو نہیں. لگتا ہے میرے بابا کا کوئی شہزادہ یا شہزادی پیچھے رہ گئی ہے جس وجہ سے ایک قافلہ آگے بڑھ گیا. آپ نے دیکھا, نام دے کے آواز دی. بالآخر جب نام سکینہ کا نام آیا تو آواز نہ آئی تو آپ تڑپ کر اپنے کچاوے سے باہر آ گئی سیدہ زینب. اور پھر یہ سوچا کہ جہاں پہلے قافلہ رکا تھا ہو سکتا ہے وہاں رہ گئی. دوڑ کر پیچھے جاتی ہیں. شام کا وقت ہے, اندھیرا پھیلا ہوا ہے. دیکھا کہ سکینہ جو ہے وہ ایک نقاب پوش خاتون ہے, اس کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے. نقاب پوش و خاتون روتی بھی ہے, اس سے باتیں بھی سنتی ہے. اور جناب سکینہ اس کو رو رو کے اپنے آپ پر پیٹے جانے والے واقعات سناتی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا بھی تھا, بابا کے ساتھ کیا ہوا, میرا بھائی علی اصغر کیسے سدھارا, علی اکبر کے ساتھ کیا ظلم ہوا. یہ ساری کہانی سنا رہی ہے. اتنی دیر میں جناب زینب تھوڑا سا نزدیک ہوتی ہے اور کہا, اے نقاب پوش خاتون
اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ہماری بیٹی کو سنبھال دیا، ہم پر احسان کیا، اللہ آپ کا اس کو اجر دے گا، بتائیں تو صحیح آپ ہیں کون؟ انہوں نے چہرہ انور سے نقاب پلٹا، کہا زینب بھول گئی تمہاری ماں فاطمہ تو مجھے بھول گئی، تمہاری ماں فاطمہ حسین پر سینے پر سونے والی سکینہ پیچھے رہ گئی تو میں قبر میں آرام سے نہ رہ سکی اور متوسل ہو کر سکینہ کی خبرداری کرنے آ گئی۔ یارو حسین نے کربلا میں بہت گلے پیش کیے، علی اکبر کا گلا پیش کیا، غازی عباس کا گلا کیا اور محمد کا گلا پیش کیا، حتیٰ کہ 6 ماہ کے علی اسد کا گلا بھی پیش کیا، مگر ایک گلا رسیوں میں پکڑنے کے لیے، رسیاں ڈالنے کے لیے پیش کیا، وہ جناب سکینہ کی اصل جس کو ظالم رسیوں سے پکڑ کر گلے کو کھینچ مظلوم پر کیا نا۔ حسین پیاسے تھے، لیکن حسین کی پیاس کب ختم ہوئی؟ جب آپ شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد پیاس ختم ہو گئی نا، شہادت کے بعد دور ختم ہو گئی۔ عباس کی پیاس شہادت پر ختم ہو گئی، لیکن معصوم بچی سکینہ کی پیاس کہاں تک چلی یہ بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے۔ یہ سب پیاسے اپنے اپنے مقام پر وفا کا علم گاڑتے گئے، لیکن وہ معصوم کی پیاس کب کہاں تک گئی۔ جب قافلہ کوفے کے بازار میں آیا تو جو عورتیں تماشا دیکھ رہی تھیں تو معصوم سکینہ، شہزادی سکینہ زینب کی گود میں تھی، شہزادی زینب کی گود میں تھی، کہتی ہیں پھوپھی اماں بہت پیاسی ہے، بہت پیاس لگی ہے، اگر آپ کہیں تو ان عورتوں سے پانی مانگو۔ فرمایا بیٹی نہیں، ابھی پیاس کہاں تک گئی۔ قافلہ چلا کوفے سے شام کی طرف، شہر ہند کے دروازے تک پہنچا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج چمک رہا تھا، کڑی دھوپ تھی۔ شمر نے شہر کا دروازہ کھٹکھٹایا، کچھ لوگ نکلے، اس نے کہا ہماری ساری فوج پیاسی ہے، پانی لاؤ۔ بچی اس وقت بھی سیدہ زینب کی گود میں بیٹھی تھی۔ کچھ لوگ مشکیزیں لیے ہوئے نکلے اور شمر نے کٹورا ہاتھ میں پکڑا، وہ مشکیزے سے پانی ڈالتا اور اپنی فوج کو پلاتا رہا۔ بچی گود میں بیٹھی ہے شہزادی زینب کی، کہا پھوپھی اماں میں شمر سے پانی لاؤں۔ کربلا کے شہیدوں کی پیاس تو شہادت تک ختم ہو گئی، لیکن معصوم سکینہ کی پیاس کب تک جاری رہی۔ کہا پھوپھو اماں میں شمر سے پانی نہ مانگوں۔ کہا جا بیٹی اگر وہ تجھے دے دے تو پانی مانگ لے۔ بچی آئی شمر کے قریب، زبان سے بولی نہیں ہے، زبان سے کچھ نہیں کہا، پانی ویسے مانگا جیسے کربلا کے میدان میں علی اصغر نے مانگا تھا۔ کیسے مانگا؟ بولی نہیں، اپنی سوکھی زبان نکال کے دکھا۔ شمر نے دیکھا تو پھر اپنے فوجیوں کو پانی پلانا شروع کر دیا۔ بچی یہ سمجھی کہ اپنے فوجیوں کو پانی پلانے کے بعد یہ مجھے دے گا۔ بچی اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ جب سارے فوجیوں نے پانی پی لیا تو اس نے سکینہ کی طرف دیکھا تو جو پانی مشکیزہ میں باقی بچا تھا اس کو زمین پر گرا دیا۔ اب بچی زمین سے پانی اٹھانے کے لیے نیچے جھکی ہے تو شمر نے یہ بھی برداشت نہیں کیا، تازیانہ اٹھایا اور سکینہ کی کمر پر مارا۔ جناب سکینہ گھبرا کر اٹھی، بابا کے سر کو دیکھا اور کہا بابا یہ زمانہ بھی آنا تھا کہ پانی کی خواہش پر تازیانے کھانے تھے۔ آہ بابا تیری مظلوم سکینہ، ہائے مظلوم تیری سکینہ، ہائے بابا مظلوم سکینہ۔
وما علینا الا البلاغ.